پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیا سینسس ہوا ہے اس کی منظوری یعنی کہ وہ اس چیز کی علامت تھی کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں، کیونکہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ اگر سینسس کی اپروول، مردم شماری کی اپروول کونسل آف کامن انٹرسٹ کر دیتی ہے تو اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، اور پیپلز پارٹی سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نالج کو نہیں رکھتا، تو لہٰذا ان کے نالج میں یہ بات تھی۔ اب جو وہ کر رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو الیکشن لا میں ترامیم ہوئی تو اس میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی ترامیم ہوئی۔ اب الیکشن وہ جو ترامیم ہوئی اس میں پیپلز پارٹی پھر شامل تھی، تو لہٰذا ان کو اس بارے میں ابہام نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد آئی اور اس ٹائم معاملہ قاسم سوری کے ایکشن کے بعد جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، تو سپریم کورٹ نے ایک سٹیج پر چیف الیکشن کمشنر کو بلایا کہ کیا اس ٹائم الیکشن ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو 2017 کی مردم شماری ہے اس کے ابھی تک ہم نے اس کی حلقہ بندی نہیں ہوئی، جو بلکہ جو پہلے الیکشن ہوئے تھے 2018 کے وہ بھی جو ایک پروویژنل رزلٹ پر ہوئے تھے اور اس کا آئین میں باقاعدہ ذکر ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے بغیر تو ہم الیکشن کرا نہیں سکتے، تو جو یہ بات اتنی بنیادی قسم کی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اس بارے میں کسی ابہام کا شکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی اگر ایک صوبے کی سیٹس جو ہیں، نشستیں جو ہیں وہ اتنی ہی رہنی ہیں تو پھر نئی حلقہ بندی کی ضرورت کیوں ہے؟ اچھا، نئی حلقہ بندی کی ضرورت اس لیے ہے، اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو الیکشن لا میں ترمیم کی گئی وہ اس ضرورت کے حوالے سے ترمیم کی گئی، اور جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی، پہلے حلقہ بندیاں ہوئی تھی، اس میں ایک پرابلم آ رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ جو پرانا لا تھا اس کے تحت یہ تھا کہ جو قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں فار ایگزامپل، تو ان میں جو ایک آبادی کا تناسب ہے، یعنی کہ وہ آبادی کوئی ایک جتنی ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ ایک دوسری چیز تھی کہ جو ایک انتظامی جو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے نئی حلقہ بندی ہونی چاہیے، کہ مثال کے طور پہ کہ ایک ضلع جہلم ہے تو ضلع جہلم کا حلقہ جو ہے وہ آگے گجرات اور ضلع جہلم کا اکٹھے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ سے بڑی ان ایکول قسم کی حلقہ بندیاں ہوئیں، اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کے پی کے 2 اضلاع کی۔ ٹانک ایک ضلع ہے جس کی آبادی تھی جو لاسٹ مردم شماری ہے اس کے مطابق 3,90,000۔ اب اس کا ایک جو ہے کانسٹیچوئنسی بن گئی نیشنل اسمبلی کی، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا ضلع ہے بنو کی جو آبادی تھی وہ کوئی تقریباً 12.25 تھی، اور 12.25 کا ایک ضلع بنا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے آپ نے 4 لاکھ آبادی نہیں ہے، ادھر ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کریٹ کی ہے، اور دوسری طرف جو ہے 12 لاکھ کی آبادی ہے اس کے لیے آپ نے کریٹ کی ہے۔ تو یہ جو انیکویلٹی آئی جو حلقہ بندیوں میں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی انہوں نے الیکشن میں ترمیم کی ہے کہ اگر کوئی حلقہ ضلع سے باہر نکلتا ہے تو آپ اس کو نکلنے دیں، لیکن جو آبادی کا تناسب ہے اس میں جو کمی بیشی ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے نالج میں نہیں تھا، مجھے نہیں آئیڈیا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کیا بات ہوئی تھی۔ اگر جو ہے وہ چیف منسٹر جو سندھ والے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو آبزرویشن کے طور پہ اگر یا ریمارکس کے طور پہ کر دی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ جب آپ ایک سیریس بزنس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ یہ بتائیں گے کہ میں نے منٹس میں یہ چیز ریکارڈ کرائی تھی، یا اس کو جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے قائل ہو گئے تھے؟ دوسری بات جو ہے میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ اگر ایک صوبے کی نشستیں زیادہ نہیں ہو رہی تو اس لیے بھی ضروری نہیں ہے، تو اس کا میں نے آپ کو جواب دیا کہ جو ایک ان میں جو انیکویلٹی پائی جاتی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی اب جو ہے حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے، لہذا اس معاملے میں پیپلز پارٹی کا اوورآل موقف کمزور نظر آتا ہے۔